حوروں کی رفاقت ہے، غلمان کی خدمت ہے۔ اور حضرات گرامی قدر ایک دوسرے آراب کے مطابق الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میری اپنی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر اس بات کا مطلب یہ ہے جب روزہ پروردگار عالم کی رضا کے لیے رکھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار کی نعمتوں سے بھی بہرور فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اپنی رضوان کو بھی عطا فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر تقوی کے حصول کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارے مقدر میں آ جائیں گی۔ اللہ نے سورہ طلاق میں اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، متقی تم بن جاؤ، تنگیاں تمہاری میں دور کر دوں گا، رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور اعلان ہوا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، متقی تم بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملات کو آسان بنا دیں گے۔ اور اعلان ہوا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، متقی تم بن جاؤ، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اجر کو دو چند بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر اور سورہ حجرات میں اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگ تو چہروں کو دیکھتے ہیں، لوگ تو اموال کو دیکھتے ہیں، لوگ تو پی آر کو دیکھتے ہیں، لوگ تو حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کون ہے؟ انہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بندہ متقی اور مخلص ہوتا ہے تو پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ حبشہ سے ہجرت کرنے والا بلال، کالی رنگت والا بلال اور چھوٹی قامت والا بلال، آقا معراج سے واپسی بھی آگے کہتے ہیں میں نے جوتوں کی آہٹ کو آسمانوں پہ سنا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل تقویٰ جو ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے جو دنیا میں بھی ہمیں حاصل ہو کے رہیں گی، اور انشاءاللہ آخرت کی سربلندی بھی اس کے بعد ہمارا مقدر بن جائے گی۔ حضرات گرامی قدر پاکستانیوں نے ایسے عالم میں عید کی کہ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر علماء کے خون کو گرایا گیا، بہت سے علماء کو شہید کر دیا گیا۔ آج جب کہ ہم خوشیوں کو منا رہے ہیں، ان علماء کے گھر والے اپنے والدین اور سرپرستوں کی یاد کے اندر آنسوؤں کو گرا رہے ہیں۔ ہم حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی علماء کو شہید کیا گیا ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو پھانسی کے پھندوں کے پر لٹکایا جائے، اور علماء کے خون کے پیاسے لوگوں کو ان کے عبرتناک انجام سے دوچار کیا جائے۔ اور حضرات گرامی قدر اہل پاکستان اس انداز میں عید کو منا رہے ہیں کہ جب کہ القدس کے علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کے پر زمین کو تنگ کیا جا چکا ہے، نوجوانوں کے سینوں میں سنگینوں کو اتارا جا چکا ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹوں کو نوچا جا رہا ہے، اور انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے کشمیر میں ظلم و ستم کی آخری انتہا پر پہنچی ہوئی ہے، اور حضرات گرامی قدر برما کے اندر بھی مسلمانوں کا استحصال اور استحصال پورے عروج کے اوپر ہے۔ آج ہم اس بات کو سمجھتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے اور مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے اور مظلوم برمیوں کے لیے اور دنیا بھر کی جیلوں کے اندر محصور مسلمان مظلوموں کے لیے انشاءاللہ آواز کو اٹھایا جائے گا اور حکمرانوں کے سامنے اس مقدمے کو رکھا جائے گا کہ ان کی معاونت کے لیے جملہ وسائل کو استعمال کیا جائے۔ اور حضرات گرامی قدر عید آزاد خان جو کہ حضرت سید محمد داؤد غزنوی کی یادگار ہے، جو حضرت علامہ شہید کی للکار ہدایت کی یادگار ہے، اس میں ہم آج اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے عید الفطر کے اس اجتماع کی توسط سے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو اہل توحید و سنت ہیں نہ وہ میاں صاحب کی بات کریں گے، نہ خان صاحب کی بات کریں گے، نہ زرداری کی بات کریں گے، ہم اگر بات کریں گے رب کے قرآن کی بات کریں گے یا کالی کملی والے کے فرمان کی بات کریں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر ہمیشہ کی طرح اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ پرامن طور پر، دستوری طور پر اور دلیل کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم یہ مطالبہ جاری و ساری رہے گا۔
حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، کیا پاکستان میں کتاب و سنت کی عملداری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کا نظام بدلے گا، یہاں سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، یہاں سے جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کی بساط کو لپیٹا جائے گا، اور انشاءاللہ رسول عربی کی شریعت یہاں پر انشاءاللہ نافذ ہو کے رہے گی، کتاب و سنت کی عملداری ہو کے رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن